پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ بنا دیا۔ 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,18,000 پوائنٹس کی حد پار کر گیا۔ سیاسی کشیدگی کا خاتمہ ہوگا یا ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کا دوسرا اور اہم مرحلہ آج شروع ہوگا۔ اپوزیشن کمیٹی آج 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گی۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی، 26 نومبر اور 9 مئی واقعات کی عدالتی تحقیقات شامل۔ حکومت کھلے دل سے مذاکرات کر رہی ہے، آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر جو بھی مطالبہ ہوا اس پر غور کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی کنپٹی پر پستول رکھ کر اپنے مطالبات منوا لے، احسن اقبال کا بیان۔ 130 سال پرانے پارا چنار تنازع کے مستقل حل کا معاہدہ طے پا گیا۔ مورچوں کے خاتمے اور اسلحہ سرکاری تحویل میں دینے پر اتفاق، عمل درآمد کے لیے فریقین کی 16 رکنی کمیٹی بھی قائم۔ کسی بھی جھگڑے کو فرقہ وارانہ رنگ نہیں دیا جائے گا، آمد و رفت کے لیے سڑکوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ نقصانات کا ازالہ خیبر پختونخوا حکومت کرے گی۔ تنازعات ہمیشہ مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں، امن معاہدے سے کرم کا زمینی راستہ کھلنے کی راہ ہموار۔ پہلا کانوائے ہفتے کو روانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کا گرینڈ جرگے میں معاہدے کا خیر مقدم، فریقین سے منافرت پھیلانے والے عناصر کو مسترد کر کے متحد رہنے کی اپیل بھی کر دی۔ پارا چنار معاہدے کے بعد کراچی سمیت تمام شہروں میں MWM کے دھرنے ختم، بلاول بھٹو سے کراچی واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ نمائش گلستان جوہر اور عباس ٹاؤن سمیت کراچی بھر میں تمام سڑکیں کھل گئیں۔ اہل سنت والجماعت کا شہر قائد کے چند مقامات پر دھرنا جاری۔ توشخانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے گا۔ بشرا بی بی کی آمد بھی متوقع، ملزمان کے وکلاء استغاثہ کے گواہ پر جرح کریں گے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جمعے کو طلب۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط، بلڈنگز کوڈ پر عوام اور حکومت کے مفاد میں عمل درآمد کرنے پر زور، موسم سرما میں قدرتی گیس کی بچت میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سولرائزیشن برائے زرعی ٹیوب ویل کا آغاز کر دیا۔ پنجاب میں 8,000 زرعی ٹیوب ویل شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے۔ صوبائی حکومت منصوبے کے لیے 9 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ امریکی شہر نیو اورلینز میں سابق امریکی فوجی نے سال نو کا جشن منانے والے ہجوم پر گاڑی چڑھا دی، 15 افراد ہلاک، ڈرائیور نے گاڑی سے اتر کر فائرنگ بھی کی، حملہ آور پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا، حملہ آور شمس الدین جبار کے ساتھیوں کی تلاش شروع۔ نیو یارک کے نائٹ کلب میں نامعلوم شخص نے گولیاں برسا دیں، 13 افراد زخمی، فائرنگ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اور بلوچستان کے مغربی اور شمالی اضلاع میں ہلکی بارش، 24 گھنٹوں میں کوئٹہ، چمن، قلات، یوب، زیارت، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع۔